ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، آواز صاف آ رہی ہے میری؟ ہاں آواز آ رہی ہے ابھی۔ جی، عالم صاحب بول رہے ہیں، مستقیم عالم صاحب؟ ہاں جی ہاں جی شیخ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی دعا ہے آپ کی۔ کون ہے آپ؟ جی میں افو خان بول رہا ہوں، یو پی الہ آباد سے، آپ کا چھوٹا دینی بھائی۔ افو خان؟ جی جی بولیے۔ جی، مجھے ایک چیز آپ سے تھوڑا جاننی تھی، وقت ہے آپ کے پاس 2 منٹ کا؟ آپ الہ آباد سے بول رہے ہیں؟ جی۔ اور مجھے کیسے جانتے ہیں آپ؟ ہوں؟ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ایک بھائی نے آپ کا نمبر دیا تھا، کہا تھا یہ عالم دین ہے، اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو ان سے پوچھ لیجیے گا۔ کون بھائی نے دیا؟ ہوں؟ عبداللہ بھائی۔ یہ عبداللہ بھائی کہاں سے ہے؟ انڈیا سے، بہار سے۔ آپ بہار کے ہیں نا؟ آپ بہار کے ہیں نا؟ ارے بھائی ہم عبداللہ کو نہیں جانتے ہیں۔ کون عبداللہ؟ کہاں کے تھے؟ ہاں تو آپ ان کو نہیں جانتے ہوں گے، وہ آپ کو جانتے ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کو جانتے ہوں آپ سب کو جانتے ہوں۔ نہ ایسا ہوتا ہے، ہم کو جانے ہم نہ جانے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نمبر ان کے پاس کیسے پہنچ جائے گا؟ اللہ کے بندے، اب کوئی آپ کا جان پہچان کا ہوگا، میرے کو اتنا معلوم نہیں ہے، اس نے آپ کا نمبر دیا ہے، تو اگر آپ تھوڑی ہماری مدد کر دیں تو بہت مہربانی رہے گی، ورنہ کوئی ضرورت آپ نہیں کو ہے۔ جانتے ہیں؟ آپ عبداللہ کو جانتے ہیں؟ جی جی۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ بہار کے۔ بہار کہاں کے؟ بہار کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اب بہار کے ہیں، شاید وہ بیگوسرائے جو گاؤں ہے تریا، ہاں وہاں کے ہیں۔ اچھا نہیں، یہاں پر عبداللہ ہے ہی نہیں۔ ارے خیر، عبداللہ کو ہٹائیے، ٹھیک ہے؟ آپ ہو سکتا ہے اس کو نہ جانتے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو جانتا ہو۔ تو تھوڑا ایک میرا چھوٹا سا سوال تھا شیخ، تھوڑا کنفیوژن ہے اس کے بارے میں۔ نہیں آپ کو ہم نہیں جانتے، اس لیے مسئلہ نہیں بتائیں گے ہم۔ ارے تو آپ کو عبداللہ کا کیا عبداللہ کی پوری آئی ڈی، فوٹو، اس کے بعد دیکھنے کے بعد آپ آنسر دیں گے کیا؟ ہم جان پہچان والے کو مسئلہ بتاتے ہیں، انجان کو مسئلہ نہیں بتاتے ہیں۔ کیوں، کیا جو یہ ہمارا دین ہے خالی بھائی یہ جان پہچان کے لیے آیا ہے؟ نہیں، اور باقی لوگ اگر دین سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو نہیں سکھائیں گے؟ ضرور سکھائیں گے، لیکن پہچانے گے تب تو بتا تو دیا، میں افو خان بول رہا ہوں، آپ کا چھوٹا دینی بھائی ہوں، الہ آباد میں رہتا ہوں۔ اور گھر کہاں آپ کا؟ الہ آباد میں۔ الہ آباد کہاں؟ الہ آباد فافامو، شانتی پورم کالونی، بینک آف بڑودا کے سامنے، ہاؤس نمبر D/88۔ بہت لمبا چوڑا بتا دیا آپ نے۔ تو اب میں سوال اپنا پوچھوں چھوٹا سا؟ نہیں سوال ابھی نہیں پوچھے آپ۔ تو شیخ آپ پھر عالم دین آپ کاہے کے لیے بنے؟ جب آپ بھائی وہ لوگوں کی اصلاح نہیں کریں گے، ان کو دین نہیں بتائیں گے، تو عالم دین آپ کے بن کے فائدہ کیا ہوا؟ جب تک آپ کو ہم پہچانیں گے نہیں۔ اور اچھا، اور کیسے اپنی پہچان بتاؤں بھائی؟ میں نے آپ کو فون کیا، آپ سے عزت سے بات کی، آپ کو اپنا نام بتا دیا، اپنا تعارف دے دیا، اپنا ایڈریس آپ کو دے دیا، اب میں کیا کروں؟ نہیں آپ کو کیسے پتا کہ ہم بیگوسرائے کے رہنے والے ہیں؟ بیگوسرائے ہے ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرا جو دوست ہے وہ وہاں رہتا ہے، اس نے آپ کا نمبر دیا ہے، کہا یہ عالم دین ہے، ٹھیک ہے؟ مستقیم ان کا نام ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کو دین کے بارے میں اگر کچھ بھائی علم چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گا، تو یہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے پاس ایک دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھائی فون کیا، اور میں نے پوچھا بھی کہ عالم صاحب بول رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہاں بول رہے ہیں، تبھی میں نے آپ سے کہا نا۔ لیکن آپ کو جسے نمبر دیا اس کا پتہ صحیح بتائیے، نمبر کون دیا آپ کو؟ ارے حد ہے میرے بھائی، کتنی بار ایک ہی سوال پوچھیں گے میرے بھائی؟ ہم یہاں دینی مسئلہ آپ سے پوچھنے کے لیے فون کیے ہیں، اور آپ ہیں کہ کس نے نمبر دیا، کب دیا، کون ہے؟ مسئلہ بھی ہے یا کوئی مسئلہ ہو، ہم انجان والوں کو نہیں بتاتے ہیں مسئلہ۔ تو میں انجان نہیں ہوں نا، مسلمان ہوں الحمدللہ، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ میں بھی الحمدللہ کلمے کو بھائی ہم نے پڑھا ہے، اس کے جو بھائی تقاضے ہیں اس کو پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. بہت 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 اچھا آپ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں آپ کو، سمجھے کہ نہیں؟ ارے اللہ کے بندے، ہاں اللہ کے نبی کے پاس بھائی کئی انجان لوگ بھی آتے تھے، اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے، تو کیا اللہ کے نبی کہتے تھے تم کو نہیں بتائیں گے؟ تم کو ہم جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں؟ آپ جہاں رہتے ہیں بھائی حق کو چھپانا بہت بڑا بھائی یہ گناہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا. بہت سارے امام ہوں گے، بہت سارے مدرسے ہوں گے. میرا کوئی امام نہیں ہے، میرے جو امام ہے وہ امام الاعظم، امام الانبیاء، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ہے کوئی؟ آپ کے مسجد کی کوئی امام ہے؟ نہیں، ان کو نہیں معلوم ہے نا، تبھی تو آپ سے پوچھا. آپ کے الہ آباد میں مجھے یہ جاننا تھا کہ چاروں ائمہ جو ہیں وہ برحق ہیں الحمدللہ، ٹھیک، تو ان میں سے ایک کی تقلید بھائی واجب ہے، تو یہ واجب اللہ نے کیا یا اللہ کے نبی نے کیا؟ بس اتنا مجھے جاننا تھا. اگر واجب کی دلیل ہم کو مل جائے گی تو ہم بھی کسی امام کی بھائی ہم تقلید کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. آپ امام کو تقلید نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، تقلید دین اسلام میں ہے ہی نہیں نا. وہی تو جاننا ہے کہ اگر تقلید دین اسلام میں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کبھی تو کہا ہوگا کہ ہاں میرے جانے کے بعد تم لوگ حنفی بن جانا، میرے نام سے مسلک بنا لینا، میری تقلید کرنے لگنا. تو وہی جاننا ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو بے شک ہم حنفی بنیں گے، لیکن اگر انہوں نے نہیں کہا ہے تو فالتو حنفی بن کے کیا فائدہ؟ اچھا اچھا، یہ بات آپ تک کیسے پہنچی؟ یہ بات آپ تک کیسے پہنچی؟ بھائی قرآن حدیث سے. قرآن حدیث آپ تک کیسے پہنچا؟ قرآن و حدیث بھائی آپ عالم دین ہے نا، تو آپ سے میں سوال پوچھوں گا نا. آپ تو میرے کو عالم مان کے میرے سوال کرنے لگ گئے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تقلید واجب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں قرآن و حدیث آپ تک کیسے پہنچا؟ ارے میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کو اپنے نبی کے اوپر نازل کیا، ٹھیک. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے اس کو لکھا. اس کے بعد اللہ کے نبی کے جانے کے بعد جو بھائی قرآن تھا وہ کتابی شکل میں جمع ہوا، جمع ہونے کے بعد وہ ہم تک پہنچ گیا. ہماری بات سنیے گا تو فون کریں گے، نہیں تو ہم کاٹ دیں گے فون. فون کاٹ دیجئے، دھمکی مت دیجئے بھائی. فون کاٹ دیں گے میرا کچھ نہیں جائے گا، آپ ہی کے اوپر گناہ پڑے گا کہ آپ نے مسئلہ نہیں بتایا. کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. کیوں نہیں؟ آپ عالم دین ہیں، تقلید کے دعوے دار ہیں، تو تقلید کی بھائی آپ کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے دلیل. آپ کو بتائیں گے، آپ کو بتائیں گے تقلید کیسے کرتے ہیں. قرآن و حدیث آپ تک کیسے پہنچا یہ بتائیے ان کو. قرآن اور حدیث ہم تک اللہ اور اللہ کے نبی کے ذریعے صحابہ سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا. اللہ کے نبی آپ کے پاس ڈائریکٹ آئے پہنچا نہیں، اللہ آپ تو ڈائریکٹ آتے تو ہم صحابہ نہ ہو جاتے، اور صحابہ ہوتے تو آپ کیسے جاہل عالم سے فون کا کے لیے ہم کرتے؟ ارے بھائی مجھے پوچھ رہا ہوں، پہلے کوئی بتا مجھے سوال. نہیں، اگر اللہ کے نبی ڈائریکٹ ہم کو بتاتے تو میں صحابی ہو جاتا نا. تو آپ ایسے جاہل عالموں سے میں کاہے ٹائم ویسٹ کرتا؟ میں اسی لیے آپ جیسے جاہل سے پوچھ رہا ہوں. قرآن و حدیث تو مقلد جاہل ہوتا ہے نا، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے. اجماع کو آپ نہیں مانتے ہو؟ آپ ہم پوچھ رہے ہیں، پہلے آپ بتائیے. آپ حد ہے، مطلب عالم دین کی ڈگری لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور الٹا مجھ سے سوال پہ سوال ٹھوکے جا رہے ہیں. میں تقلید کی دلیل مانگ رہا ہوں، اگر ثابت ہو تو دلیل دے تو بات ختم ہو جاتی ہے صاحب. تقلید کی دلیل آپ کو دے رہا ہوں میں. یہ تقلید کی دلیل ہے. قرآن حدیث کیسے پہنچا، اس میں کہاں سے آ جائے گی تقلید کی دلیل؟ ارے آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ حدیث صحیح ہے؟ کون بتایا آپ کو؟ ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو کس نے بتایا کہ حنفی بن جاؤ؟ میں پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے. آپ عالم ہیں یا میں عالم ہوں؟ بھائی یا تو آپ اقرار کیجئے کہ میں آپ سے بھی بڑا عالم ہوں، تو پھر ابھی میں آپ کو دین سمجھاتا ہوں. آپ نے جو کہا کہ میں چاروں امام کو نہیں مانتا ہوں، میں نے کہا میں چاروں ائمہ کو برحق مانتا ہوں، لیکن کسی ایک کی تقلید کو واجب نہیں مانتا ہوں، کیونکہ واجب اللہ کرتا ہے نا. واجب کوئی اپنے آپ سے اپنے اوپر تھوڑی نہ کر لے گا. میں آپ سے ہی بتاؤں گا واجب کیسے کرتے ہیں، فرض کیسے کرتے ہیں. آپ پہلے واجب اور فرض دونوں ایک ہی ہیں. آپ سے میں پہلے بتاؤں گا وہ ایک ہی ہے یا دو ہے یا تین ہے. آپ بتائیے نا پہلے حدیث آپ تک کیسے پہنچی ہے. ارے حدیث میرے بھائی سند کے ذریعے پہنچی. سند آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے دین میں؟ سند کسے کہتے ہیں؟ ہاں وہ ہم جانتے تھے. آپ مطلب پورا دین مجھ سے ہی سیکھ لو گے، ٹھیک ہے. اہل حدیثوں سے دین سیکھتے ہیں آپ، اس کے بعد اہل حدیثوں سے مطلب بھائی وہ آرام سے ہوشیاری کرتے ہو. آپ اہل حدیث ہیں؟ اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہیں ہم الحمدللہ. اہل قرآن نہیں ہے؟ اہل قرآن نہیں ہے آپ؟ یہی تو آپ کی عقل کے اوپر قوم لوط کے پتھروں کی بارش ہو. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اہل
किताब, तो अहले किताब में तौरात और इंजील, उसमें दोनों मौजूद है। इसी तरीके से जब हम लोग कहते हैं अहले हदीस, तो उसमें कुरान और हदीस भाई ये दोनों मौजूद हैं। लेकिन आपकी अकल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है ना, इसीलिए आप ऐसे सवाल पूछते हो। अरे ये बताओ पहले, तुम तक हदीस किसने पहुंचाया? तुम तक हदीस आप तक इमाम का कॉल भाई किसने पहुंचाया? इमाम और इमाम को छोड़ो ना, हम जो पूछ रहे बता रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, बस इमाम को आपने भाई वो छोड़ दिया, अंधी तकलीफ छोड़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप एकदम सीधी राह पे आ गए। नहीं छोड़ा, ये तो बता रहे हैं अभी। तो तकलीफ क्यों कर रहे हो, क्यों पकड़े हो? ऐसा जिंदगी में कौन सा मसला पेश आ गया जो आपको इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद अपने ऊपर वाजिब करना पड़ गया और आपको जाहिल बनना पड़ गया? एक तरफ आप अपने आप को आलिम भी कह रहे हो, दूसरी तरफ भाई आप तकलीद भी कर रहे हो, तो जाहिल और आलिम एक जगह कैसे जमा हो सकता है? एक सवाल नहीं बता रहे हो और जो है दुनियादारी तुम। सवाल क्यों बताऊंगा, जवाब दे रहा हूँ ना मैं। सवाल की दुकान तो आप लोग का खोलना काम ही है। एक लफ्ज का जवाब नहीं दे पाया अभी। तो बताओ ना, चलो सवाल पूछो, आराम से पूछो। मैंने कहा आप तक जो है ये एक हदीस कैसे पहुंची है, किसने बताया है? हदीस की सनद है मेरे भाई, वही तो बता रहा हूँ ना। हाँ जी, अल्लाह के नबी से सहाबी ने सुना, सहाबी से फला ने सुना, फला से फला ने सुना, फला से मुहद्दिसीन के पास पहुंची, मुहद्दिसीन से किताबों में आ गई, किताबों के जरिए हम तक पहुंच गई। तो हर चीज सनद है ना दीन में। आपकी भाई ये तकलीद की तरह थोड़ी ना बिना सनद की तकलीद हो जाए। किताब लिखने वाले को आपने माना ना भाई। हाँ तो मानना क्या तकलीद हो जाता है? यही तकलीद है, शुरू से तकलीद करते भाई ये किस जाहिल ने आपको बताया? आपकी मुसल्लम सबूत में उतरा हुआ है, तकलीद उस अमल का नाम है जो बिना दलील के की जाए। तो कौन सी बात हमने बिना दलील के मान ली? बिना तकलीद के आदमी आसानी से दीन फॉलो कर सकता है, लेकिन जैसे वो तकलीद के जाल में फंस जाता है वो अंधा हो जाता है और दीन पे चलना मुश्किल हो जाता है उसका। बिना तकलीद के करने वाले इसी गुमराही के दहाने। तो आपने कौन सी तकलीद की? आप खुद गैर मुकल्लिद हो मेरे भाई। और आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी कलम से लिखा है कि वो खुद गैर मुकल्लिद थे। तो आप खुद एक गैर मुकल्लिद की तकलीद करके कैसे मुकल्लिद बन सकते हो भाई? ये झूठा दावा है आपका, आप झूठ बोलते हो उम्मत से, आवाम को धोखा देते हो। शहीद थे वो। आपने कौन से मसले में तकलीद की? जरा हम भी तो जाने, कितने बड़े मुकल्लिद आप बने बैठे हुए हो। बताओ कौन से मसले में तकलीद की? हमने सारे मसले में तकलीद की है, कोई मसला अकीदे में भी तकलीद की है? सारे मसले में हमने तकलीद की है। बताओ किस मसले में किया है? किस मसले में किया है? अरे कौन से मसले में तकलीद किया बताओ ना। अरे इसी वजह से तो सारे अहले हदीस गुमराह हो गए। लो यार, तुम्हारे हनफी जाहिल आलिम लोग कहते हैं तकलीद खाली मसाइल गैर मंसूसा में होती है, और आप इतने बड़े जाहिल हो कि आप कह रहे हो हमने हर मसले में तकलीद की है। तो ये मसाइले भाई, ये मंसूसा और मसाइल गैर मंसूसा यानी कि इनमें कोई फर्क ही नहीं है। आपने सारे मसले में तकलीद कर ली। हाँ वाकई तकलीद एक तकलीफ बन गई आपके लिए, खिलौना झुंझुना हो गया आपके लिए। इतने बड़े जो है ये अहले हदीस, इतने बड़े भाई, इतने बड़े खाली दिमाग भाई ये देवबंद वाले हैं कि एक देवबंदी कहता है कि तकलीद हम मसाइल गैर मंसूसा में कहते हैं, और दूसरा देवबंदी आलिम कहता है कि हम हर मसले में तकलीद करते हैं। मतलब कोई इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, मुंह में बवासीर हो गई, जो जिसके मुंह में आता है बोल देता है। अहले हदीस इतने बदअखलाक, बदकिरदार और जो है भाई देवबंदी इतने बड़े देव के बंदे हैं, जाहिल हैं, नालायक हैं कि वो तकलीफ समझते भी नहीं है और बिना तकलीफ को समझे अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं। अल्लाह किसको कबूल कर रहा है? देखो ना, अल्लाह किसको कबूल कर रहा है। हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान हदीस को भाई वो अल्लाह ताला ने कबूल किया है ना। अल्लाह ताला अंधी तकलीफ नहीं कबूल करता है। अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया है भाई, हमको भाई वो बसीरत दी है, हम लोगों को भाई वो बसीरत के साथ दलील के साथ बुलाते हैं। आपकी तरफ बिना दलील के थोड़ी ना। एक तकलीद की दलील मांगी तो कुरान हदीस छोड़ के आप भाग गए कि किसी को मानना तकलीद है। आप अपने बाप को बाप मानते हो तो क्या तकलीद हो गई है? आप अपनी माँ को माँ मानते हो तो क्या ये तकलीद हो गई? आप अपनी बीवी को अपनी बीवी मानते हो तो क्या तकलीद हो गई? आप अल्लाह को अल्लाह मानते हो तो क्या तकलीद हो गई? आप नबी को नबी मानते हो तो क्या तकलीद हो गई? साहबा को साहबा मानते हो